بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 191 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو فَإِن قُلْتَ لِأَحَدٍ سے لے کر انظر بعمر تک پڑھیں گے۔ فَإِن قُلْتَ پس اگر آپ یہ کہہ دیں لِأَحَدَ فی هذا المثال محلان من الاعراب کہ اس مثال میں احد کے لیے اعراب کے دو محل ہیں، محل قریب وهو نصبه، محل قریب ایک محل قریب ہیں جو کہ نصب ہیں، بکلمۃ لا، لا کے کلمے کی وجہ سے، ومحل بعید اور ایک محل بعید ہیں، وهو رفعه بالابتداء اور وہ اس کا رفع ہے ابتداء کی وجہ سے، فلما اعتبروا حمله على محله البعید، پس نحوی حضرات نے کیوں اعتبار کیا ہے اس کے حمل کا محل بعید پر، لل قریب نہ کہ محل قریب پر۔ قل تو میں کہوں گا لأن محلہ القریب کیونکہ محل قریب جو ہیں انما ہوا لعمل لا فیہ بمعنی النفی، کہ اس کے لیے کہ محل قریب میں لا کے لیے عمل ہے نفی کے معنی کے ساتھ، وَقَدْ انتقض النفی بِإِلَّا، اور حالانکہ نفی جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں الا کی وجہ سے، بخلاف محلہ البعید بخلاف محل بعید کے، فَإِنَّهُ لَا دَخَلَ لِعَمَلِ لَا فِيهِ، کیونکہ محل بعید میں لا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بخلاف لیس زید شیئا الا شیئا کے، مع انہ انتقض النفی فیہ ایضا بإلا، باوجود اس کے کہ اس میں بھی نفی ٹوٹ چکی ہے الا کی وجہ سے، لأنہا ای لیس عملت للفعلیت لا للنفی، کہ لیس جو ہے وہ عمل کرتا ہے فعلیت کی وجہ سے، لا للنفی نہ کہ نفی کی وجہ سے، فلا اثر للنقض معنی النفی، بس کوئی اثر نہیں پڑتا نفی کے معنی کے ٹوٹنے کی وجہ سے، فی عملہا لیسا میں، لیسا کے عمل میں، لبقاء الامر العاملۃ ہی، اس امر کے باقی رہنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے لیسا عمل کر رہا ہے، ای لأجلہ، ای لیسا لأجلہ ای لأجل ذالک الامر، یعنی اس امر کی وجہ سے، وہو الفعلیت اور وہ فعلیت ہیں، ومن ثمۃ ای ومن اجل ان عمل لیس للفعلیت لا للنفی، لیسا کا عمل کرنا فعلیت کی وجہ سے نہ کہ نفی کی وجہ سے، اس وجہ سے، اور ما اور لا کا عمل کرنا اس کے الٹ، یعنی لیسا کے الٹ عمل کرنا، اس وجہ سے جاز، یہ مثال جائز ہیں، لیس زید الا قائما، باعمال لیس فی قائما، لیسا کو عمل دینے کے ساتھ قائما میں، وَإِنِ انتقض نفیہا بِإِلَّا، اگرچہ اس کی نفی ٹوٹ چکی ہے الا کی وجہ سے، لبقاء فعلیتہا، لیسا کے فعلیت کے باقی ہونے کی وجہ سے، وامتنع ما زید الا قائما، اور یہ مثال ممتنع ہے باعمال ما فی قائما، ما کو عمل دینے کے ساتھ قائما میں، لأن عملها فیہ انما ہوا للنفی، کیونکہ ما کا عمل کرنا اس میں وہ نفی کی وجہ سے ہیں، وقد انتقض النفی بإلا، اور تحقیق نفی جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے الا کی وجہ سے۔ والمستثنى مخفوض ای مجرور، مستثنی محفوظ ہوگا یعنی مجرور ہوگا، بعد غیر و سوا، غیر اور سوا کے بعد، مع کسر السین او ضمها مع الکسر، سوا کو سوا بھی پڑھ سکتے ہیں سین کے کسرے کے ساتھ، اور سین کے ضمے کے ساتھ سوا بھی پڑھ سکتے ہیں، مع الکسر الف مکسورہ کے ساتھ، وسواء بفتح السین وکسرها مع المد، اور سوا کے بعد بھی، اور سوا کو سین کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی سوا، وکسرها اور سوا بھی پڑھ سکتے ہیں، مع
مد کے ساتھ، الف ممدودہ کے ساتھ، لکونہ مضافا الیہ، مستثنی مجرور اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہوتا ہے، وبعد حاشا فی الاکثر، اور مستثنی حاشا کے بعد اکثر مجرور ہوتا ہے، لقونہا حرف جر، کیونکہ حاشا جو ہے یہ حرف جر ہیں، فی اکثر استعمالاتہم، نحویوں کے اکثر استعمال میں، واجاز بعضهم النصب، اور بعض نے نصب کو جائز قرار دیا ہے، بہا حاشا کی وجہ سے، اعلیٰ بنا بر اس کے، انہا فعل متعد، کہ یہ فعل متعدی ہیں، فاعلہ مضمر، اس کا فاعل ضمیر ہے، ومعناہا تبرئۃ المستثنی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ مستثنی کا بری ہونا، اما اس چیز سے نصب الی المستثنی منہ، جو منصوب ہے مستثنی منہ کی طرف۔ ضرب القوم عمرا حاشا زیدا ای برأہ اللہ عن ضرب عمر۔ فإن قلت لأحد في هذا المثالان محلان من الإعراب، یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ لا احد فیہا الا عمر میں احد کے اعراب کے اعتبار سے دو محل ہے، نمبر ایک محل قریب، نمبر دو محل بعید۔ محل قریب یہ ہے کہ احد لا کی وجہ سے منصوب ہو کیونکہ لا لفظ میں ہے، اور دوسرا محل بعید ہے کہ احد کو مبتدا کی وجہ سے مرفوع مانا جائے۔ آپ نے محل بعید کا اعتبار کیا ہے، محل قریب کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں تسلیم ہے کہ احدہ کے دو محل ہیں، لا کی وجہ سے نصب کا ہونا محل قریب ہیں، اور مبتدا کی وجہ سے رفع کا ہونا محل بعید ہیں، لیکن یہاں پر محل قریب رہا ہی نہیں، کیونکہ محل قریب لا کی وجہ سے تھا اور لا نفی کی وجہ سے تھا، اللہ نے آ کر نفی کو توڑ دیا۔ جب نفی ٹوٹ گئی تو محل باقی نہیں رہا، اس لیے ہم نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ فَإِن قُلْتَ لِأَحَدَ فِي هَذَا الْمِثَالَانِ مَحَلَّانِ مِنَ الْإِعْرَابِ، کہ اس مثال میں احدہ کے لیے دو اعراب کے محل ہیں، ایک محل قریب ہیں جو کہ نصب ہیں لا کے کلمے کی وجہ سے، اور ایک محل بعید ہیں اور وہ ہیں ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہونا، فَلِمَا اعْتَبَرُوا حَمْلَهُ عَلَى مَحَلِّهِ الْبَعِيدِ، تو نحوی حضرات نے کیوں اعتبار کیا ہے اس کے حمل کا محل بعید پر نہ کہ محل قریب کر؟ قل تو میں کہوں گا لأن محلہ القریب انما هو لعمل لا فیہ بمعنى النفی، کیونکہ محل قریب جو ہیں اس میں لا کے لیے عمل ہے نفی کے معنی کے ساتھ، وقد انتقض النفی بإلا، اور تحقیق نفی جو ہیں وہ الا کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں، بخلاف محل بعید کے، فإنه لا دخل لعمل لا فیہ، کیونکہ محل بعید میں لا کے لیے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بخلاف لیس زید شیئا الا شیئا، یہاں سے لیسا اور ما والا میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لیسا اور ما والا اس بات میں تو دونوں شریک ہیں کہ دونوں میں نفی کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس اشتراک کے باوجود ایک اہم فرق یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ما اور لا کا عمل محض معنی نفی کے بنا پر ہوتا ہے، اور لیسا خود فعل ہے، اس کا عمل محض نفی کے معنی کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ فعل ہونے کی بنا پر ہوتا ہے، اور الا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نفی کو توڑ کر فعل کو توڑنا شروع کر دے۔ الا نفی کے معنی کو تو ختم کر سکتا ہے لیکن لیسا کے فعل ہونے کو ختم نہیں کر سکتا، لہذا اس کا فعل ہونا باقی رہے گا، اس لیے یہ الا کے بعد بھی عمل کرے گا۔ اسی وجہ سے لیسا زید شیئا الا شیئا کہنا صحیح ہے، یہاں لیسا پہلے شیئن میں بھی عمل کر رہا ہے اور دوسرے شیئن میں بھی عمل کر رہا ہے، اللہ نے آ کر نفی کو تو توڑ دیا ہے لیکن فعل کے عمل کو نہیں توڑا ہے۔ بخلاف لیس زید شیئا الا شیئا کے، مع انہ انتقض النفی فیہ ایضا بالا، کے باوجود اس کے کہ نفی ٹوٹ چکی ہے اس میں بھی الا کی وجہ سے، لانہا لیس عملت للفعلیت، کیونکہ لیس جو ہے وہ فعلیت کی بنا پر عمل کرتا ہے نہ کہ نفی کی بنا پر، فلا اثر للنقض معنی النفی، پس کوئی اثر نہیں پڑتا نفی کے معنی کے نقض کی وجہ سے، فی عملہا لیس کے عمل میں، لبقاء الامر العاملۃ ہی ای لیس، اس امر کے باقی رہنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے لیس جو ہے وہ
عمل کرتا ہے، عامل بنتا ہے. لأجلہ ای لأجل ذالک الامر، یعنی اس امر کی وجہ سے، وہو الفعلیت، اور وہ فعلیت ہے. ومن ثمت ای ومن اجل ان عمل لیس للفعلیت لا للنفی وعمل ما ولا بالعکس جاز لیس زید الا قائما. شارح کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ لیسا فعل کی بنا پر عمل کرتا ہے، اسی وجہ سے الا کے بعد اس کا عمل باقی رہتا ہے، جبکہ ما نفی کے بنا پر عمل کرتا ہے اور الا اس کے عمل کو ختم کر دیتا ہے. لہذا ما الا کے بعد نصب نہیں دے گا اور لیسا الا کے بعد نصب دے گا، کیونکہ لیسا کا عمل فعل کی وجہ سے ہے، نفی کی وجہ سے نہیں ہے. الا نفی کو ختم کرتا ہے، فعل کے عمل کو ختم نہیں کرتا. ما و لا کا عمل بالعکس ہے. بالعکس کا معنی یہ ہے کہ ما اور لا کا عمل نفی کی وجہ سے ہوتا ہے، الا کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے لیسا زید الا قائما کی مثال تو جائز ہے، کیونکہ اس میں لیسا قائما میں عمل کر رہا ہے، نفی کو تو توڑا ہے لیکن اس کا عمل اس کے فعل ہونے کی وجہ سے باقی ہے. اور ما زید الا قائما یہ ممتنع ہے، کیونکہ ما نفی کی وجہ سے عمل کرتا ہے اور الا کے بعد نفی ٹوٹ چکی ہے، اس لیے ما الا کے بعد قائما کو نصب نہیں دے گا. ومن ثمت ای ومن اجل ان عمل لیس للفعلیت لا للنفی، لیسا کا فعل کی وجہ سے عمل کرنا نہ کہ نفی کی وجہ سے، اور ما اور لا کا نفی کی وجہ سے عمل کرنا، اس وجہ سے یہ مثال جازا لیس زید الا قائما جائز ہیں. باعمال لیس فی قائما، لیس کو عمل دینے کے ساتھ قائما میں، وَإِنِ انتقض نفیها بِإِلَّا، اگرچہ اس کی نفی ٹوٹ چکی ہے اللہ کی وجہ سے، لبقاء فعلیتها، لیس کے فعل کے باقی ہونے کی وجہ سے. وامتنع ما زید الا قائما، اور یہ مثال ممتنع ہے باعمال ما فی قائما، ما کو عمل دینے کے ساتھ قائما میں، لأن عملها فیہ، کیونکہ ما کا عمل کرنا اس میں، انما ہوا للنفی، وہ نفی کی وجہ سے ہیں، وقد انتقض النفی بإلا، اور نفی ٹوٹ چکی ہے الا کی وجہ سے. والمستثنى محفوظ ای مجرور بعد غیر وسوا. ماتن یہاں سے مستثنیٰ کے اعراب کی چوتھی قسم کو بیان کر رہے ہیں کہ جو مستثنیٰ غیر سوا اور سوا کے بعد ہوگا وہ مجرور ہوگا، اور اکثر کے ہاں حاشا کے بعد بھی مستثنیٰ مجرور ہوگا، کیونکہ ان کے بعد آنے والا اسم اگرچہ مستثنیٰ ہے لیکن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا. حاشا کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ فعل ہے اور فعل کی وجہ سے مستثنیٰ جو ہے وہ منصوب ہوگا. والمستثنى محفوظ ای مجرور، علامہ جامی نے بتلا دیا کہ محفوظ کا معنی ہے مجرور، کہ مستثنیٰ مجرور ہوگا بعد غیر و سوا، غیر اور سوا کے بعد، مع کسر السین او ضمها مع الکسر. یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ سوا کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، سوا بھی پڑھ سکتے ہیں سین کے کسر کے ساتھ، اور سین کے ضمے کے ساتھ سوا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن الف مکسورہ کے ساتھ. وسوا، اور سوا کے بعد بھی مستثنیٰ جو ہیں وہ مجرور ہوگا بفتح سین وکسرها مع المد. تو یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ سوا کو بھی دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، سین کے فتح کے ساتھ یعنی سوا وکسرها مع المد، اور سوا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن الف ممدودہ کے ساتھ، لکونہ مضافا الیہ. یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ان حروف کے بعد مستثنیٰ مجرور کیوں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ مستثنیٰ اس لیے مجرور ہوگا کیونکہ ان حروف کے بعد مستثنیٰ مضاف الیہ بنتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. وبعد حاشا فی الاکثر لکونها حرف جر فی اکثر استعمالہم، اور حاشا کے بعد بھی مستثنیٰ اکثر طور پر مجرور ہوگا کیونکہ حاشا جو ہیں وہ حرف جر ہیں، فی اکثر استعمالاتہم، نحویوں کے اکثر استعمال میں. واجاز بعضهم النصب بها على انها فعل متعد فاعله مضمر.
بعض لغات میں یہ بھی ہے کہ اس کا ما بعد جو ہے وہ منصوب ہوگا، کیونکہ یہ فعل متعدی ہیں، فاعل اس کی ضمیر ہے، اور اس کا معنی ہے تبرئہ، کسی کو بری قرار دینا، جیسے حاشا عام محاورے میں اظہار برات کے لیے بولا جاتا ہے۔ ضرب القوم عمرا حاشا زیدن کا معنی یہ بنے گا کہ قوم نے عمر کو مارا ہے، لیکن اللہ نے زید کو عمر کے مارنے سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے زید کو عمر کے مارنے سے بچایا، یعنی مستثنا منہ کی طرف جس حکم کی نسبت کی گئی ہے مستثنا اس سے بری ہیں۔ لفظ حاشا سے اس برات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ وَأَجَازَ بَعْضُهُمُ النَّصْبَ، اور بعض نحوی حضرات نے نصب کو بھی جائز قرار دیا ہے، بہا حاشا کی وجہ سے، اعلیٰ بنابر اس کے انہا فعل متعدن کہ یہ فعل متعدی ہیں، فاعلہ مضمر اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے، ومعناہا تبرئۃ المستثنی اور اس کا معنی ہے مستثنا کا بری ہونا، اما اس چیز سے نصب الی المستثنی منہ جس کی نسبت کی گئی ہے جو منصوب ہے مستثنا منہ کی طرف، اس طرح کہ ضرب القوم عمرا حاشا زیدن ای برأہ اللہ عن ضرب عمر کہ اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا زید کو عمر کے ضرب سے۔ ضرب القوم عمرا حاشا زیدن کہ قوم نے عمر کو مارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زید کو عمر کے مارنے سے بچایا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے فَإِن قُلْتَ لِأَحَدٍ سے لے کر عن ضرب عمر تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔